بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کا درد بھرا قصہ۔ ناظرین، بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تھیں، آپ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص کی خالہ تھیں اور ان کو اولاد جیسا ہی سمجھتی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے۔ من جملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کی فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس ہار کو پیش کیا گیا بطور فدیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آبیدہ ہو گئے اور صحابہ سے فرمانے لگے، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اسی وقت یہ بات تسلیم کر لی گئی اور گردنیں خم ہو گئی۔ قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی جو فدیہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا واپس کر دیا گیا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ ناظرین، کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا علی اعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاک معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طوہ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت تم مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے چلو۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے، جو کہ بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈرایا۔ خوف سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا برا حال تھا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ مقام بطن میں پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارث میں اپنے رفیق کے صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچے۔ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے لگیں اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے
تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابوالعاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں تھا، اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تو جان لو، مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی کسی کو بھی پناہ دے سکتا ہے۔ یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت میں نہ کرنا، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک و کافر۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص یعنی ابوالعاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے، اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کل مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا تھا اور کوئی رسی، کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا، غرض یہ کل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔ ابوالعاص کل مال لے کر مدینہ روانہ ہوئے اور جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا ادا کیا۔ جب شرکا کے حصے دے چکے تو یہ فرمایا، اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کیا ہو؟ قریش نے کہا نہیں، بس اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ کہا پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا تو میں مسلمان ہوا۔ بعد ازاں ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا۔